امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام عامر بن شراحیل ہے۔ یہ تابعی ہیں، کوفے میں رہتے تھے، نہایت ثقہ مضبوط محدث ہیں۔ صحابہ کرام سے انہوں نے روایت کیا اور کوفہ کے قاضی بھی رہے، جج بھی رہے۔ 103 یا 4 یا 5 یا 6 میں 80 اور کچھ سال کے بعد یہ فوت ہوئے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے محدث تھے امام شعبی۔ اس کی کافی حدیثیں آپ دیکھیں گے، راوی ہیں، رجال کے اندر ان کا نام آتا ہے بار بار۔ ان کی ماں جلولہ نام کی تھی، اور یہ صبیہ تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ گرفتار ہو کر آئی تھی، ان لوگوں سے تھی جو گرفتار ہو کر آتے ہیں اور غنیمت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اگلے آخری راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کی ماں کا نام ریتا ہے۔ غالباً یہ بنت منیہ کی ہیں، اور وہ حجاج کی بیٹا ہے، تو پوتی بن گئی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہوا۔ ان کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ عابد بہت تھے، عبادت کرنے والے، ان صحابہ میں سے تھے جو عبادت بہت کرتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ لکھنا جانتے تھے، جبکہ اکثر صحابہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب وہ آپ بولنا شروع کرتے تھے فٹافٹ لکھتے تھے۔ یہ بھی ان کا کمال تھا، کیونکہ بولنے والا جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے کلام جو نکلتی ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے، اور لکھنا آہستہ ہوتا ہے، لیکن اس دور کے مطابق کمال ہے ان کا کہ حضور کی ساری حدیثیں لکھ لیتے تھے، کیونکہ خوف ہوتا تھا کہ ایک حرف آگے بھی نہ ہو، ایک حرف پیچھے بھی نہ ہو۔ سرکار کی حدیثیں ہیں، اور ان کے حق میں تو حدیثیں قطعی تھیں، جیسے کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ صحابہ کرام کے حق میں جو حضور کی زبان اقدس سے حدیثیں نکلتی تھیں وہ قطعی ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کچھ دن کے لیے حدیثیں لکھنا چھوڑ دی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ حدیثیں نہیں لکھ رہے۔ آپ نے پوچھا حدیثیں کیوں نہیں لکھ رہے؟ پہلے تو لکھا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے بعض صحابہ نے کہا ہے کہ تم ہر حدیث کو لکھنا شروع کر دیتے ہو، جو بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم لکھنا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بعض حدیثیں لکھنے کا حکم نہ ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رواج کے مطابق بات کر دی ہو، لیکن وہ لکھنے کے قابل نہ ہو۔ غصہ بھی ہوتا ہے حضور علیہ السلام کو، غصے میں آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتے ہو، اور رضا میں بات کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہو، اور غصے میں تو انسان ایسی ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے جو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو لہٰذا خیال کرو لکھنا چھوڑ دو۔ تو اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، آپ نے اپنی زبان مبارک کو ہاتھ میں لیا، پکڑا، اور کہا کہ عبداللہ، اس زبان مبارک سے
نہیں نکلتا مگر حق، غصہ ہو یا رضا ہو، دونوں صورتوں میں حق ہی نکلتا ہے، لہذا حدیثیں لکھا کرو۔ تو پھر یہ حضرت عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے بہت زیادہ۔ ان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، روزانہ قرآن مجید کا ختم کرتے تھے، اور روزانہ رات کو مسجد میں رہتے تھے، گھر کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ اللہ کیا، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، ساری ساری رات جاگتے تھے۔ رات کو جاگنے کی وجہ سے صبح پھر سو جاتے تھے، روزہ رکھا، سحری کھائی، نماز پڑھی حضور علیہ السلام کی ابتدا میں، اور اس کے بعد سو گئے۔ ان کی بیوی نے شکایت کی اپنے سسر کو، عمر بن عاص کو۔ پہلے سسر کو شکایت کی جاتی ہے بیٹے کی، آپ کا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا، میں اس کی بیوی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں اور نفل پڑھتے رہتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں، تو ہمیں ٹائم نہیں دیتے وہ۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ آپ یہ بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں، خود چلی جائیں۔ تو اس وقت صحابیات براہ راست حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسائل پوچھتی تھی، بتاتی تھی، شکایت کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی عورت کو پردہ نہیں تھا، کیوں کہ وہ باپ ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور مومنات کا بھی بالتبع ذکر ہے اس کے، اور ایک مومنات کا لفظ بھی آتا ہے، تو آپ سے پردہ نہیں تھا۔ خواتین جو دلیر خواتین نے وہ چلی جاتی تھیں، بات کرتی تھیں، تو حضرت عمر بن عاص نے اپنی بہو کو کہا کہ آپ خود چلی جائیں اور جا کر بتائیں، تو انہوں نے جا کر حضور علیہ السلام کو بتایا کہ میرا شوہر ایسا ایسا ہے، ٹائم نہیں دیتا۔ آپ نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ آ گیا، حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے متعلق مجھے یہ کہا گیا ہے، صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے یا رسول۔ آپ نے فرمایا دیکھیں آئندہ قرآن مجید 7 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا، غالباً ایک روایت میں 3 دن ہے، 7 دن سے پہلے 7 منزلیں بنا لو، ایک منزل روزانہ، 7ویں دن قرآن مجید ختم۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، قبول ہے حضور، حکم ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا رات کو ایک حصہ عبادت کرو تہجد کے وقت، اور باقی ٹائم گھر والوں کو دو، رات کو اپنے بچوں کے ساتھ رہو، بیوی اور بچوں کے ساتھ رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم روزانہ روزے رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، روزہ نہیں رکھو، ایام 20 کے روزے رکھا کرو، 13، 14، 15، ہر مہینے کی 13، 14، 15 یہ روزہ رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ کی اجازت دے دو، میں نوجوان آدمی ہوں، تکڑا آدمی ہوں، تو میں زیادہ روزے رکھوں تو مجھے مزہ آئے گا۔ تو میرا خیال میں اس کے بعد اس نے کہا 1 ہفتہ، آپ نے فرمایا یہ زیادہ ہیں، عشرہ یہ زیادہ ہیں۔ بار زیادہ کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا کہ صرف یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ سکتے ہو، صیام داؤدی،
وہ روزہ رکھتے تھے، وہ بھی بہت پہلوان تھے اور اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ لوہے کا کام کرتے تھے اور اس کے لیے ہتھوڑے وغیرہ یہ پلاس ضرورت نہیں ہوتی تھی، اپنی ہاتھوں سے لوہے کے سریے ٹیڑھے کر لیتے تھے اور کڑے بنا لیتے تھے، ہر چیز بنا لیتے تھے، زنجیر بنا لیتے تھے، اتنی بڑی طاقت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 بیوی رکھنے کی اجازت دی تھی، آپ کی 100 بیوی تھی، اتنی بڑی طاقت کا آدمی ہو تو پھر اس کے لیے بیویاں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، ایک بیوی برداشت نہیں کر سکتی، نبی بہت طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کھوجا کرتے تھے، یعنی افطار فرماتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ آئندہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، کھاؤ پیو، اسی طرح پورا مہینہ ایام منہیہ کے علاوہ یہ تمہارے لیے حکم ہے۔ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو پھر آخر میں آپ پڑھیں گے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، ان لجسمک علیک حقا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تیرے بچوں کا تیرے اوپر حق ہے، ولزوجک علیک حقا۔ فرمایا تیرے مہمانوں کا تیرے اوپر حق ہے، مہمان اگر آئیں تو ان کو وقت دینا تیرے اوپر حق ہے، لہذا یہ سارے حقوق ادا کیا کرو۔ بیوی بچوں کا حق ہے، ان کو وقت دو، مہمانوں کو ملو، ملاقات کرو، ان کو اپنا حق دو، اور جسم کا بھی تمہارے حق ہے، اگر زیادہ عبادت کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ جسم کی صحت کا خیال کرنا یہ بھی فرض ہے، آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اس میں درس یہ دیا جو تحت کلام ہوتا ہے، درس یہ دیا کہ جسم کی صحت کا خیال فرض ہے، بچوں کو وقت دینا یہ فرض ہے، اور مہمانوں کو وقت دینا یہ بھی واجب ہے۔ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو، وہ تو نفل ہے، اور لاکھوں نفل جمع ہو جائیں تو سنت کے برابر نہیں ہو سکتی، اور لاکھوں سنتے جمع ہو جائیں تو واجب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ذہن یہ بات ہوگی ساری رات نفل پڑھوں گا اور بیوی اور بچوں کو وقت نہیں دوں گا تو مجھے ثواب زیادہ ملے گا، یہ غلط بات ہے۔ بیوی اور بچوں کو ٹائم دو گے تو اس کا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا، کیونکہ تو وہ فرض ہے، اور فرض کا ثواب تو سنتوں سے بھی زیادہ، واجبوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، سب سے بڑی عبادت فرض ہوتی ہے۔ یہ درس دیا جو ہمارے فقہا نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ لکھا کہ یہ چیزیں فرض ہیں۔ آپ جب رشتہ داروں کے حقوق اور بیوی کے حقوق کا باب پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں پائیں گے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء نے پھر فقہ کے مسائل لکھے، اور پھر فضائل کے لحاظ سے تو امام غزالی نے اس کا بہت کچھ لکھا، اور اس پر ہم نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک آدمی صبح تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اس کی بیوی اپنے بچے کو سینے کا دودھ دیتی ہے، بچہ رو رہا تھا، سینے کا دودھ دیتی ہے۔ تو سوال کرتے ہیں ہم ان لوگوں سے جو جن سے خطاب ہوتا ہے، آپ بتائیں کہ ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ اس ماں کو زیادہ ملے گا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا اس مولانا کو زیادہ ثواب ملے گا جو نفل پڑھ رہا ہے؟ اب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نفل پڑھنے والا مولوی صاحب ہے، مولانا صاحب ہیں، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ وہ نفل اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نفل ہے،
نفلی عبادتیں جو ہوتی ہیں فرض واجب سے کم ہوتی ہیں، اور جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ تو فرض ہے، واجب ہے، اس لیے ماں کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو امام غزالی نے احیاء العلوم میں رکھا کہ اگر بچے کو سردی لگ رہی تھی اور باپ آیا، اس نے بچے کے جسم کے اوپر کمبل ڈال دا، رضائی ڈال دی تاکہ اس کو سردی نہ لگے، صرف اتنا عمل اگر باپ کر لے تو ساری رات کے نفل پڑھنے سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ پھر فضائل میں لکھا اس کا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قصہ ہم نے ذکر کیا۔ عبادت پر یہ بڑے حریص ہوتے تھے۔ اب مجھے ایک حدیث یاد ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ ابھی ہماری مجلس میں ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ وہ ایک آدمی آ گیا صحابی، اب مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ بیٹھا، انہوں نے دیکھا بھی یہ شخص ہے، بہت خوش نصیب ہے، حضور نے فرمایا یہ جنت کا حقدار ہے۔ پھر دوسرے دن آپ نے اس کے آنے سے پہلے فرمایا اب ایک آدمی ابھی آئے گا جو جنتی ہوگا یا زیارت کے قابل ہوگا، اس طرح بھی لفظ ہیں، الفاظ یاد نہیں رہتے، معنی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھی وہی آدمی آیا، تیسرے دن بھی وہی آدمی آیا، آپ نے فرمایا تھا پھر آیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تیسرے دن وہ رخصت لے کر واپس جانے لگا تو میں رش کر رہا تھا اس کی قسمت کے اوپر، تو میں نے اسے کہا حضور میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں آ جائیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سی عبادت کرتا ہے، میں بھی نفل روزے سب کچھ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ کوئی ایسی عبادت کرتا ہے جس سے رسول اللہ بار بار خوشخبری سنا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، رات کو میں نے کہا 3 دن تک حضرت میں رہوں گا آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا بالکل رہے گا۔ اور وہ عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کر کے گھر میں آ جاتے تھے، تو رات کو معمول کے مطابق تہجد نماز پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ میں دیکھتا رہتا تھا بھئی یہ خاص عبادت کون سی کرتے ہیں؟ وہ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد میں رخصت لینے لگا تو میں نے کہا آپ کے علم میں نہیں ہوگا، آپ کے آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ کلمات طیبہ فرماتے تھے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی؟ میں نے کہا آپ نے تو دیکھ لیا، میں تو 3 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، میں تو سویا رہتا ہوں۔ تو آخر کار اس نے مجبور کیا، اصرار کیا، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو دل کو خالی کر کے سوتا ہوں، کہ میں کہتا ہوں یا رب العالمین میں ان سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے گالی دی ہے، میرے پر حملہ کیا ہے، میرا مال کھایا ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی کرتا ہے تو اس سے میں بالکل دل کو خالی کر کے معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ ایک نئی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں یہی بات ہے کہ جو انسان دل کو خالی کر کے سوئے کینے سے، حسد سے، بغض سے، ان چیزوں سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔